کو خدا کا قسم، خدا کا واسطہ یار، بند کرو ان بکواسوں کو اپنے اسٹیجوں سے۔ ایک شخص بغداد میں رہتا ہے، بغداد محلہ میں، وہ غوث پاک کے پاس آیا، میرے مرشد کے پاس، اور کہتا ہے سرکار میری بیٹی چھت پہ تھی، اسے کسی نے اٹھا لیا، گم ہو گئی میری بچی، ڈھونڈ رہا ہوں ملتی نہیں۔ ایسا کب کہا تھا؟ غوث پاک نے فرمایا جنگل میں جا، میں کبھی نہیں جاؤں گا، اور میرا نام لینا۔ نہیں، توجہ، نام کی بات آئی، نام لینا، ان کے نام سے بگڑیاں بنتی ہے۔ تو جنیا تھوڑ جا دو قدم اور ودا، میرا نام لینا اور نام لے کر دائرہ کھینچنا، ایمان سے ہاتھ دو بیٹھو گے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ بلکہ شیخ الاسلام علامہ انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ علیہ نے نام لینے کا طریقہ یہ لکھا ہے، بسم اللہ علی نیتی شیخ عبد القادر جیلانی الغوث الاعظم رضی اللہ تعالی، کہانی بازو کوڑ مار دے، یہ کر کے دائرہ کھینچنا، دائرے کے بیچ میں بیٹھ جانا، نام لے کر دائرہ کھینچنا، دائرے کے بیچ میں بیٹھنا، پھر مخلوق گزرے گی، کوئی تیرے پاس آئے گا، آ کر کے تیری فریاد پوچھے گا، وہ بات کر لینا اس سے۔ اچھا غوث پاک کا وہ غلام تھا، دائرہ کھینچ کے بیٹھ گیا، رات، جنگل کی رات، یار نہ کر، الگ الگ ڈراؤنی شکل کے لوگ گزرتے گئے، عجیب عجیب چہرے والے گزرتے رہے، پھنسا دیا نا تو نے مجھے، کچھ بگاڑا نہیں، جنات تھے وہ سب، اور جنات کچھ نہیں بگاڑتے غوث پاک کے سچا نام لیوا کا۔ اب یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا۔ یہ بیچارے بیت المال کے پیسے پہ پلنے والے اپنا کیا بگاڑ سکے؟ تینوں وچ کس نے چمچا بنایا کڑچیا؟ یہ بات اتنی کوئی غلام بنے، کہانی قصے کی بات نہیں ہو رہی، حقائق۔ سر کہانی جے ابھی میں آپ سے نعرہ نہیں چاہتا، میں آپ سے حقیقتوں کا اعتراف چاہتا ہوں۔ کہانی تے کہانی بنے غلام، کوئی غلام بن کر دیکھے، وہ جرت پیدا ہوتی ہے، کوئی مخلوق کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یہ کہتے ہوئے مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ ان کا دماغی توازن کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ گزرتے رہے، آخری میں کر و فر کے ساتھ آیا، دیکھ کر لگتا تھا کوئی بادشاہ ہے۔ اس نے بیٹھا ہوا دیکھا، وہ اپنی سواری سے نیچے اترا، نیچے اتر کے وہ لکیر کو اس نے چھوما، سبحان اللہ، بڑا چنگا کام کر رہے ہو۔ لکیر چھومی۔ اگر آپ برا نہیں مانے تو ایک جملہ کہہ دوں، شاید جناتوں میں کوئی وہابیت کا فتویٰ دینے والا نہیں ہوگا کہ چھومنا حرام یا شرک ہے، سبحان اللہ، اور اس دور میں تو انسانوں میں بھی کوئی نہیں تھا فتویٰ دینے والا، میں تیرے پیو نوں شکایت لانا۔ لیکن اس نے لکیر چھومی۔ کون سی لکیر؟ ہر لکیر نہیں، کیوں نہیں؟ جو میرے مرشد غوث پاک کے نام سے لکیر کھینچی گئی سبحان تھی، اللہ، وہ سبحان اللہ، لکیر چومی، اور وہ لکیر کے باہر ہی بیٹھ گیا، اور بیٹھ کر کے کہا کیا حاجت ہے تمہاری؟ Am I supposed to tell you this? Mejan, I'm sorry. تو اس نے کہا میں غوث پاک کا غلام ہوں، میری بیٹی چھت سے گم ہو گئی، غوث پاک کے پاس گیا تھا، سرکار غوث الاعظم دستگیر نے مجھے یہاں بھیجا اور یہ عمل کرنے کے لیے کہا۔ اس نے کہا کہ اس بدبخت گستاخ نے اس غلام غوث اعظم کی بیٹی لی ہے، اس کو بلایا جائے۔ اس کو پکڑ کے لایا گیا تو بچی بھی اس کے پاس موجود تھی، وہ جن بھی موجود تھا۔ پھر پوچھا تیری ہمت کیسے ہوئی غوث پاک کے غلام کے گھر تک جانے کی؟ تیری اوقات کیا ہے غوث پاک کے گھر تک، غلام کے گھر تک جانے کی؟ آپ نے کہا تھا، اور آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مچھلیوں کھلا دیں۔ تو نے یہ جرات کی ہے، اس کو ابھی قتل کیا جائے، لڑکی کو واپس کیا جائے، اور آئندہ اعلان کر دو جو بھی غوث پاک کے سچے غلام کو ستائے گا اس کے ساتھ یہی حالات کیے جائیں گے۔ یار بچوں والی بات کرو، اس کو اسی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ تو اس وقت اس شخص نے پوچھا غوث پاک کے اس قادری غلام نے، آپ کون ہیں؟ جہنمی 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 جہنمی۔ تو کہا میں جنات کا بادشاہ ہوں۔ تو کہا آپ میرے مرشد کا اتنا احترام کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا ہم سب غوث پاک کے غلام ہیں، ایسا کب کہا تھا؟ اور ان کے زیر فرمان ہے، ہم ان کے فرامین پر عمل کیا کرتے ہیں۔ جیسے وہ انسانوں کے گوشت ہے ویسے وہ ہم جناتوں کے بھی گوشت۔ سبحان اللہ، بھائی کچھ زیادہ نہیں ہو گیا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا۔ لعنت ہے تیرے ایسے عقیدے کے اوپر، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو
बेशरम इंसान। हज्जतुल वदा के मौका पे क्या फरमाया? मैं अपने बाद तुम में दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं। क्या? दो बाबे, दो मौलवी, दो शेखुल कुरान, दो बुजुर्ग, दो सूफी? नहीं, कहा अल्लाह की किताब, उसके नबी की सुन्नत। इसको पकड़ोगे हदायत पे रहोगे, इसको छोड़ दोगे गुमराह हो जाओगे। तो दीन तो ये है। एक बंदा आपको कुरान सिखा तो रहा है लेकिन खुद कुरान पे अमल नहीं कर रहा, तो उसका कुरान का सिखाना क्या है?